کتاب میں اسرار خودی جو کہ علامہ اقبال نے فارسی میں لکھی تھی اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ خودی کا فلسفہ علامہ اقبال کے نظام فکر میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی نظر باطن سے پہلے خارج پر پڑتی ہے۔ آنکھ خارج کی ہر شے کو دیکھتی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ کہتے ہیں کہ عرفان کی 3 قسمیں یا 3 پہلو ہیں: دنیا شناسی، خدا شناسی اور خود شناسی۔ افلاطون اور ارسطو دونوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عقل یا علم اصلی چیز ہے اور عمل اس کے مقابلے میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ بہترین زندگی عمل اور مقاصد آفرینی کی زندگی نہیں بلکہ عقل کل کا تماشائی ہونا ہے۔ خدا جو تمام وجود کا ماخذ اور نصب العین ہے وہ بھی غیر متحرک اور غیر فعال ہے۔ دنیا کی زندگی حقیقت کا سایہ ہے، یا ہندوؤں کی اصطلاح میں یوں کہیے کہ مایا ہے، یا حقیقت کے مقابلے میں بے مایا ہے۔ اقبال افلاطون کے اس نظریے وجود کا شدید مخالف ہے۔ وہ اس کو اساسی طور پر غلط قرار دیتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اسی نظریے وجود کے زیر اثر زندگی سے فرار کے نظریات پیدا ہوئے ہیں جن سے انسانی زندگی ارتقاء اور تخلیق سے محروم ہو گئی ہے۔ اقبال کے نزدیک وجود کی حقیقت عقل نہیں بلکہ عمل ہے۔ عقل عمل سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا اعلی کار بنتی ہے۔ سکون سے زندگی کا تماشا کرنے سے زندگی کی ماہیت معلوم نہیں ہو سکتی، کیونکہ زندگی ایک مسلسل حرکت ہے اور عقل کے تصورات ازلی طور پر ساکن اور جامد ہیں۔ عقل کے ہاں زندگی مقدم ہے اور عقل مؤخر۔ زندگی جو کچھ پیدا کرتی ہے عقل بعد میں اس کا جائزہ لے کر اس میں قواعد و ضوابط کو ڈھونڈتی ہے۔ وہ آستاں سے دور نہیں ہے لیکن اس کی تقدیر میں حضور نہیں ہے۔ زندگی آپ اپنا نور پیدا کرتی ہے۔ افلاطونی فلسفے کا بھی اسی قسم کا حشر ہوا جو اسلام میں نظریہ تقدیر کا ہوا۔ جب تک مومنوں میں قوت ایمان، قوت عمل اور تنظیم حیات صالح موجود تھی اس وقت تک تقدیر کا تصور ان کی قوت عمل و ایثار کو تقویت پہنچاتا تھا۔ اس کے بعد عشرت پسندوں اور تن آسانوں نے ترک صحیح کو توکل سمجھ لیا اور سب کچھ مقدر ہونے کی وجہ سے صحیح کو، کوشش کو بیکار جاننے لگے۔ اس میں قرآن کریم کی تعلیم تقدیر کا قصور نہ تھا، بے عملی نے اپنی غلط تعویلوں کو اسلام بنا لیا۔ بعض کا مدح اور بعض سے کم و بیش متاثر بھی تھا۔ نیچے، فشتے، برگساں اور ولیم جیمز کے نظریات ماہیات وجود بہت کچھ وہی ہیں جو اقبال کی تعلیم میں بھی ملتے ہیں۔ اس سے بعض نقادوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اقبال ان کا مخلص تھا۔ یہ صحیح ہے کہ اقبال نے ان مفکرین سے بہت کچھ حاصل کیا لیکن یہ اقبال کے کمال پر کوئی دھبا نہیں۔ اقبال ان سب سے کسی ایک پہلو میں متفق ہیں اور کسی دوسرے اساسی پہلو میں شدید اختلاف رائے بھی رکھتا ہے۔ جہاں تک نیچے کا تعلق ہے میں اس کے متعلق اپنے مقالے نیچے، رومی اور اقبال میں بحث کر چکا ہوں جسے یہاں دہرانا نہیں۔ اقبال کا مغربی فلسفے کا مطالعہ نہایت وسیع اور گہرا تھا۔ اس میں جو کچھ اس کے خاص فلسفہ حیات کے مطابق تھا اس نے اخذ کیا اور جو کچھ اس سے مخالف تھا اس کو رد کر دیا۔ اقبال جیسے کسی مفکر کا کلام ہو یا کوئی مذہبی صحیفہ ہو، اس کی خوبی اور کمال یہ نہیں ہوتا کہ اس میں وہ باتیں درج ہوتی ہیں جو دوسروں نے نہ کہی ہوں۔ پہلی تعلیموں کے پیش بہا عناصر اس میں موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی ترکیب ایک نئے حیات آفزین انداز سے ہوتی ہے۔ اسرار خودی میں ان مفکرین مغرب کے افکار کا پرتو نظر آتا ہے
جو اقبال کے ہم مزاج ہیں۔ خودی کی ماہیت کو جاننا عرفان نفس بھی ہے اور عرفان رب بھی، اور اس عرفان میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ زور خودی سے حیات عالم وابستہ ہے۔ جو قطرہ شبنم بنتا ہے وہ چند لمحوں میں خودی کے ضعف کی وجہ سے نابود ہو جاتا ہے۔ جو قطرہ اشک بنتا ہے وہ ٹپک کر ناپید ہو جاتا ہے، لیکن جو قطرہ صدف نشیں ہو کر اپنی خودی کو مستحکم کر لیتا ہے وہ گوہر بن جاتا ہے۔ اقبال فطرت کے مظاہر میں سے اپنے اس نظریے کی بہت سی دلکش مثالیں پیش کرتا ہے۔ زمین کا وجود قمر کے مقابلے میں محکم تر ہے، اس لیے چاند اس کے گرد طواف کرتا ہے۔ سورج زمین کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، اس لیے زمین اس سے محصور ہو کر اس کے گرد چکر کاٹتی رہتی ہے۔ رہبانیت کے خلاف جہاد کرتا ہے، اور جتنے رہبانی تصورات عجمی تصوف کے راستے سے اسلامی افکار کا جز بن گئے ہیں ان سے وہ ملت کا دامن چھڑانا چاہتا ہے۔ قناعت اور توکل اور تسلیم و رضا کے غلط معنی لے کر مسلمانوں میں بھی یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ نفس کشی کے معنی تمام آرزوؤں کا قلع کما کرنا ہے۔ انسان جتنا بے آرزو اور بے مدعا ہوتا جائے اتنا ہی خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ خیال ہندو مت اور بدھ مت کی الہیات میں بھی ایک مسلمہ بن گیا تھا کہ اپنی خودی کو صفر کر دینے سے انسان خدا کا ہمذات ہو جاتا ہے یا خود خدا بن جاتا ہے۔ بھگوت گیتا میں ارجن کرشنا سے پوچھتا ہے کہ تم خدا کیسے بن گئے؟ اقبال کی تعلیم اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خود خدا کی ماہیت خودی ہے، اور خودی کی ماہیت مقصد آفرینی اور مقصد کوشی۔ انسان کو بھی تخلیق مقاصد سے اپنی خودی کو استوار کرنا چاہیے۔ اس تعلیم میں وہ اپنے مرشد رومی کا ہم خیال ہے۔ رومی کہتا ہے کہ زمین و آسماں کی خلقت حاجت کی پیداوار ہے۔ اقبال نے اسرار خودی میں بھی اور بعد کے کلام میں بھی سینکڑوں دلکش اور بصیرت افروز اشعار عشق اور عقل کے موازنے اور مقابلے میں لکھے ہیں۔ اقبال کے ہاں خودی اور عشق کے مضامین ہم معنی ہیں۔ ایک ہی چیز ہے جس کو کبھی وہ خودی کہتا ہے اور کبھی عشق۔ اگرچہ اسرار خودی میں اس نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ خودی عشق سے استوار ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودی جس عشق سے استوار ہوتی ہے وہ کس ہستی یا کس چیز کا عشق ہے؟ محبت کے ذریعے خودی قوی تر اور وسیع تر ہوتی جاتی ہے۔ خودی کی ضمن میں اقبال نے یہ تحقیق کی ہے کہ نفی خودی کی تعلیم کہاں سے پیدا ہوئی اور کن اسباب سے وہ بعض اقوام پر چھا گئی۔ اس تحقیق میں اقبال نیچے سے متفق ہیں کہ یہ انحطاط یافتہ اور مغلوب اقوام کی ایجاد ہے۔ جن اقوام کے قوائے حیات سست پڑ جاتے ہیں، ان سست عناصر اقوام کو قوی اور جلیل اقوام کے مقابلے میں زندہ رہنے کی کوئی ترکیب سوچنی پڑتی ہے۔ زبردست اقوام تسخیر پسند ہوتے ہیں، زبردستوں کے ہتھیار اور ہوتے ہیں اور کمزوروں کے ہتھیار اور۔ کمزور کبھی تو فریب اور خوشامد سے کام نکالتا ہے اور کبھی وہ ایسے نظریات کی تبلیغ کرتا ہے جس سے اس کی کمزوری ذلت کے بجائے فضیلت دکھائی دینے لگے۔ ہمت کو دنیا طلبی اور عاجزی کو روحانیت کے رنگ میں پیش کرتا ہے۔ اپنی تعلیم میں وہ ایسی دلکشی اور لطافت پیدا کرتا ہے کہ اہل ہمت بھی یہ افیم کھانے لگتے ہیں۔ یہ مضمون نیچے کا خاص مضمون ہے اور اس نے اسی نقطہ نظر سے عیسائیت پر اور اس کے پیدا کردہ اخلاقیات پر بھرپور وار کیا ہے۔ عیسوی رہبانیت کی یہ تعلیم کہ جنت ضعیفوں اور عاجزوں کو ملے گی اور صاحبان ہمت و ثروت و جبروت اس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ نیچے کے نزدیک نوع انسان کو مذلت میں دھکیل گئی اور مغرب میں شیروں کو بکرا بنا گئی۔
عام ادبیات اسلامیہ میں ایسے ایسے زاویے نگاہ مسلمات میں داخل ہو گئے جنہوں نے مسلمانوں کو زندگی کی جد و جہد سے باز رکھا۔ قناعت پرستی، لذت پرستی، سکون پرستی، انسان کو خودداری سے محروم کرنے والے تصورات عشق، ہوس پرستی، مصنوعی محبت ادبیات کا تارپود بن گئے۔ ایسا ادب قوم کے انحطاط کی علت بھی ہے اور اس کا معلول بھی۔ کسی قوم کا ادب اس کی زندگی اور اس کی تمناؤں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جب قوم پست ہمت اور سست عناصر ہو جائیں تو ادب میں زندگی کی گرمی اور عمل کا جوش نظر نہیں آتا۔ مسلمان حافظ شیرازی کو ولی اللہ اور لسان الغیب سمجھتے ہیں اور قرآن کریم کی طرح حافظ کے دیوان سے فال نکالتے ہیں۔ اقبال کا رویہ دیوان حافظ کے بارے میں اورنگزیب عالمگیر کے زاویے نگاہ کے مشابہ ہے، جس کے متعلق روایت ہے کہ عالمگیر لوگوں کو دیوان حافظ کے پڑھنے سے روکتا تھا۔ جب لوگوں کی طرف سے بہت لے دے ہوئی تو اقبال نے حافظ پر جو تنقید کی تھی اس کو دوسرے ایڈیشن سے خارج کر دیا۔ اقبال کہتا ہے کہ عرب کے کلام میں حقیقت پروری اور ہمت افزائی تھی۔ اس میں صحرا کی گرمی اور باد سرسر کی تندی تھی۔ عجمی افکار و جذبات نے اسلامی ادب کو زندگی کی قوتوں سے بیگانہ کر دیا۔ اسرار خودی میں اسلامی ادبیات کی تنقید کے بعد اقبال نے تربیت خودی کے 3 مراحل بیان کیے۔ پہلا مرحلہ اطاعت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اقبال کی خودی خود سری نہیں، حکمرانی کے لیے پہلے حکم برداری کی مشق مسلم ہے۔ جس نے خود اطاعت کی مشق نہ کی ہو وہ دوسروں سے اطاعت طلب کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ خودی کا دوسرا مرحلہ ہے ضبط نفس۔ ضبط نفس سے نفس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خواہشوں کے تھپیڑے کھاتے رہنے سے نفس اور جسم کی قوتیں منتشر ہو جاتی ہیں اور کسی ایک مرکز پر ان کو مرکوز کرنے سے کرنوں میں جو حدت پیدا ہو سکتی ہے نفس اس قوت اور حرارت سے محروم رکھتا ہے۔ بلکہ ہاں خودی کا تصور در حقیقت قرآن کریم کی نیابت الہی کے تصور کا آئینہ ہے۔ خدا کی مشیت اور قوت کے سامنے خاک و افلاک، ذرہ و خورشید سب سر بسجود ہیں۔ ایک نقاد نے کہا کہ اقبال نے نیابت الہی کے پردے میں انسان کو خدا بنا دیا ہے۔ وہ اپنی فطرت معمور کا جلوہ دکھاتا ہے، نئی اس کی امنگیں ہیں، نئی دنیا بساتا ہے، جہاں جزو و کل خاطر میں کیا لائے کمال اس کا، کھلاتا ہے کئی ایسے جہاں باغ خیال اس کا۔ ایسے اشعار سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں ایسے اشارے موجود ہیں کہ عبودیت میں کامل ہو کر اور خدا کی ذات کو اپنی ذات میں سمو کر بندہ جو فعل کرتا ہے اس کے اس فعل میں اور خدا کے فعل میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ نیچے کہتا ہے زندگی کو فوق البشر انسان کا انتظار ہے جس کی اخلاقیات موجودہ اخلاقیات سے بالکل برعکس ہوگی۔ وہ تمام اقدار حیات کی نئی تقدیر کرے گا اور اپنی قوتوں میں اضافہ کرنے میں وہ تیغ بے دریغ ہوگا۔ وہ زندگی سے فرار نہیں کرے گا بلکہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ وہ سخت کوش ہوگا، مشکل پسند ہوگا اور خطرات سے غذا حاصل کرے گا۔ نیچے خدا کا منکر تھا اور تمسخر سے کہتا تھا کہ لوگوں کو بھی ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ خدا مر چکا ہے۔ نیچے کے ہاں نفس یا روح کا تصور بھی اس سے زیادہ نہیں کہ وہ مادی یا جسمانی یا حیوانی قوتوں کا مظہر ہے۔ حقیقت میں نیچے کو شکایت یہ تھی کہ انسان اچھا حیوان نہیں رہا۔ اچھا حیوان ہو تو شیر کی طرح ہو
جس کے دین میں قوت کے سوا اور کوئی آئین نہیں۔ اسرار خودی لکھنے کے زمانے میں اقبال نیچے کے افکار کے ایک پہلو کا مدعا تھا۔ ضعیف پسندی اور نفی خودی کا اقبال بھی مخالف تھا اور نیچے بھی۔ تہذیب فرنگی کا نیچے بھی ایسے ہی مخالف تھا جیسا کہ اقبال۔ انحطاط اور پستی اور ضعیف خودی کے متعلق اقبال اور نیچے کی زبان بہت ملتی جلتی ہے، اور اسرار خودی میں بعض افکار اور بعض مثالیں نیچے سے ماخوذ ہیں، لیکن دوسرے لحاظ سے اقبال اور نیچے میں بہت فرق تھا۔ دونوں میں افکار کے ایک پہلو کی ظاہری مناسبت ہے۔ یہ سرسری اور ظاہری مناسبت تو منصور حلاج اور فرعون میں بھی پائی جاتی ہے۔ منصور نے بھی انا الحق کہا اور فرعون نے بھی انا الحق کہا، لیکن دونوں کا انا بھی الگ تھا اور دونوں کا حق کا تصور بھی الگ۔ ویسے تو مولانا روم اور نیچے کے افکار میں بھی ظاہری مماثلت مل سکتی ہے۔ مولانا بھی آرزو مندی کہ موجودہ انسان اپنی موجودہ مادہ پسندی اور حیوانیت سے اوپر اٹھ جائے اور ایک نئی مخلوق بن جائے۔ نیچے قوت اس لیے چاہتا ہے کہ ایک اعلیٰ تر نوع حیوان وجود میں آ سکے۔ رومی اور اقبال قوت تسخیر اس لیے چاہتے ہیں کہ انسان کی خودی مضبوط ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے کہ اس میں الہی صفات کی شان جھلکنے لگے۔ اقبال اور رومی عالمگیر اس کی طرف انسانی خودی کو گامزن کرنے کے آرزومند ہیں۔ جلال الدین رومی بھی جلالی ہیں اور اقبال بھی جلالی۔ جہاں میں طبع مسلم اس سے بے باک و قاہر ہے، مسلمان گر نہیں عاشق تو وہ زندیق و کافر ہے۔ رضائے حق ہو گم جس میں وہ ہوتی ہے رضا اس کی، یقین اہل جہاں کیسے کریں ہے بات ہی ایسی۔ اسرار خودی میں اقبال نے وقت کے مسئلے کو بہت اہمیت دی ہے۔ حکمت پسند لوگ اس میں حیران اور سرگرداں رہتے ہیں کہ وقت کیا چیز ہے، وقت کو کوئی چیز بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ وقت نہ کوئی شے ہے، نہ کوئی شخص، نہ کوئی فعل اور نہ کوئی حادثہ۔ سب کچھ وقت میں واقع ہوتا ہے، لیکن وقت خود کوئی واقعہ نہیں۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے 6 ایام میں زمین و آسمان کو خلق کیا، لیکن ہمارے ذہن میں شب و روز اور ایام کا جو تصور ہے وہ تو گردش ارض و مہر و ماں سے تعلق رکھتا ہے۔ بالفاظ اقبال نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ اقبال کا خیال بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو گالیاں نہ دو کیونکہ میں زمانہ ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گول میز کانفرنس کے سفر کے دوران میں برگزاں سے ملا کہ اپنے اس ہم فکر اور ہم طبع مفکر سے تبادلہ خیال کروں۔ دونوں ملاقات میں حقیقت زماں پر گفتگو ہوئی جو اقبال اور برگزاں کا واحد مضمون تھا۔ اقبال کہتے ہیں میں نے برگزاں کو بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہر کے متعلق یہ فرمایا ہے۔ فرماتے تھے کہ برگزاں سن کے اچھل پڑا اور اس کی روح بے انتہا مسرت سے لبریز ہو گئی کہ ایک نبی عظیم کے قلب پر وہی حقیقت وارد ہوئی جسے وہ استدلال اور ذاتی وجدان کی بنا پر دنیا کے سامنے عمر بھر پیش کرتا رہا۔ زندگی وقت میں نہیں گزرتی بلکہ وقت زندگی کی تخلیقی قوت ہے۔ زندگی جب مردہ ہو جاتی ہے تو وہ لیل و نہار کا کفن پہن لیتی ہے اور انسان افسوس کرتا ہے کہ عمر کہ اتنے ایام گزر گئے اور اب گردش ایام مجھے موت کے قریب لے جا رہی ہے۔ اقبال مسئلہ زمان کو اس لیے اہمیت دیتا ہے کہ اس کے ہاں ابد اور حر کی تمیز کا معیار بھی یہی ہے کہ کوئی روح ایام کی زنجیر سے پابجولہ ہے یا مکانی وقت سے آزاد ہو کر
اور حقیقی زماں میں غوطہ لگا کر تسخیر مسلسل اور خلاقی کا شغل لگتی ہے۔ نہیں اے بے خبر اصل زماں سے آگہی تجھ کو، وہ کیسے پھر حیات جاویداں سے آگہی تجھ کو۔ انسان کے ہاتھ میں زمانے کی تلوار ہو وہی زندگی کے ممکنات کو نمایاں کر سکتا ہے۔ زمانے کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک اس کا باطن بھی ہے۔ مثنوی اسرار خودی جواہر سے لبریز ہے۔ ایک ایک نقطے کی تشریح کے لیے ایک ایک مقالہ درکار ہے۔